سلامتی ہو۔ ایسے ہم خدا کے کلام میں سے اس کی باتوں کو سنیں گے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ نجات مگر کیسے؟ نجات مگر میں کیا کروں؟ نجات مگر کیسے؟ میں کیا کروں؟ ان الفاظ کو ذرا تھوڑی دیر اپنے میموری میں لیں۔ نجات مگر کیسے؟ میں کیا کروں؟ کیا اس سے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیوں جی؟ یہ ایک ضروری سوال ہے جو آپ سے کیا گیا ہے۔ نجات مگر کیسے؟ میں کیا کروں؟ میں نے نوجوانوں کو دیکھ کر، کیونکہ یہ بپتسمہ لینا چاہتی تھی، اس کو شروع کیا ہے۔ جیسا سب کو کرنا چاہیے، یہ انسان کی نجات اور ابدی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہی سوال ایک عالم شرع جسے ابراہیم کی نسل ہونے کی وجہ سے اپنی جسمانی پیدائش پر فخر ابراہیم کی نسل ہونے کے کہ میں ابراہیم کی نسل ہوں، اور اس کو اپنے اوپر بڑا فخر تھا کہ میں ابراہیم کی نسل سے۔ یسوع مسیح سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ لوکا 10 باب اور اس کی 25 آیت۔ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث ہے۔ مذہبی لوگ اپنے آپ کو گناہ گار نہ سمجھتے ہوئے نجات پانے کو اہمیت نہیں دیتے۔ گناہ گار لوگ اپنے آپ کو، کسی سنا میں نے کیا کہا؟ کون؟ مذہبی لوگ۔ اور کئی مذہبی لوگ اپنے آپ کو گناہ گار نہ سمجھتے ہوئے نجات پانے کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ عبادت گاہوں میں باقاعدہ جاتے ہیں اور برے کام نہیں کرتے۔ ان کا ایمان ہے کہ وہ اپنے راست بازی کے کاموں، نیکیوں سے فردوس میں جائیں گے۔ کیا جی ایسا ممکن ہے؟ ہم باقاعدگی سے عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں، ابراہیم کی نسل کہتے ہوئے یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم فردوس میں جائیں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ان کا ایمان ہے کہ وہ اپنے راست باز کے کاموں اور نیکی سے فردوس میں جائیں گے۔ ایسا سوچنا اور کرنا بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ خدا کا کلام واضح کرتا ہے کہ ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ یہ سایہ کہتا ہے ہماری تمام راست بازی کیا ہے؟ ناپاک لباس کی مانند ہے۔ اس لیے ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بائبل کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا، اور سب کیا ہے؟
خدا کے جلال سے محروم. اسی لیے ہمیں باتوں کو جو کلام کی شیریں اور سخت باتیں، کلام شیریں باتیں بھی ہیں، نرمی بھی ہے اور سختی بھی ہے، ان دونوں پہلوؤں کو ہم نے بڑے غور سے سننا ہے، پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو وہ سمجھ، وہ عقل جس میں ہم آزاد ہیں، وہ ہمارے اندر بے فائدہ ہے، بے معنی، اس میں کوئی سوچنے کی سکت نہیں ہے. اس لیے ہم دنیا کی اس بھیڑ میں جہاں پر گناہ کی لذت پائی جاتی ہے اس میں کھو جاتے اور اس میں سے نکل نہیں سکتے. اور عیسائی کیا کہتا ہے؟ ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے. ہم اپنے اچھے کاموں اور نیکیوں سے اپنے گناہوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے. ہم اپنی نیکیوں، راست بازی، اپنے گناہوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے. اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. ہماری امید نیکی، اچھے کاموں میں نہیں. ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہ گار ہیں اور شریعت سے گناہ کی سزا ایک جیسی ہے. شریعت کے مطابق گناہ کی سزا کیا ہے؟ ایک جیسی ہی. اس لیے ہمیں گناہ کی سزا سے بچنا ہے. اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ مسیح نے گناہ نہیں کیا. کوئی شخص اس میں گناہ ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات کہی ہے، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا. اس لیے ہمیں اگر آج مبرہ ہونا ہے، پاک ہونا ہے، تو بڑی خوبصورت بات رومیو کے خط کے اندر لکھی ہے کہ اب جو کوئی مسیح میں، اس پر سزا کا حکم نہیں. ان کے گناہ معاف کر دیے گیا. جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا. جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا. یہ صرف ہمیں یوحنا کی انجیل کے اندر صرف بیٹی کا تعلق سے ملتا ہے، لیکن شاید یوحنا جس نے یہ کتاب انجیل لکھی ہے، شرعی طور پر جب یہ ایسا کوئی کام عین گناہ کے وقت پکڑا جاتا تھا تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، سزا دونوں کو دی جاتی تھی. لیکن یہاں پر ایک کا ہی ذکر کیا گیا ہے. اگر ہم پیچھے چلے جائیں، پڑھے شریعت کو پڑھے تو دونوں کو یہ سزا دی جاتی ہے، دونوں کو مار دیا جاتا ہے. اور ہماری امید نیکی اچھے کاموں میں نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہ گار ہیں اور شریعت سے گناہ کی سزا ایک جیسی ہے. خدا نے واضح طور سے آدم اور حوا کو خبردار کیا تھا کہ نافرمانی کی سزا موت ہے. گناہ ہمیں نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، یہ خدا نے ان کو کہا تھا، کیونکہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا. اور ہم انسانی طور پر، انسان فطری طور پر گناہ گار. اس لیے پالوس گناہ کی مزدوری کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ موت ہے. اور یہی خدا نے بات کہی کہ جس روز تم نے گناہ کیا تم
مر گئے. اور بدیش کی کتاب میں سب کو متعلق ہے. اور حزقیل نبی بھی گناہ کی سزا موت کے بارے میں ہمیں بعض جو الفاظ میں لکھے ہیں تصدیق کرتا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. یہی وجہ ہے کہ تمام گناہگاروں پر موت کی سزا کا حکم ہے. مگر جہاں گناہ زیادہ ہو وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوتا ہے. جہاں گناہ زیادہ ہو وہاں فضل اس سے زیادہ ہوتا ہے. کیسے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے اس سے بڑا فضل ہے کوئی نہیں. دنیا کے اندر انتہائی گناہ اور فضل کیا ہوا کہ دنیا کے تمام گناہ اس نے اٹھا کر صلیب پر اپنی جان دی. اس سے بڑا کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا اور کوئی کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لیتا, لیکن اس نے آپ کے اور میرے گناہ اپنے اوپر لے کر اپنی جان دی. اس لیے بائبل کہتی ہے کہ جہاں پر گناہ زیادہ ہے وہاں پر فضل بھی اس سے بھی زیادہ. اور ایسا ہی ہم خدا کے کلام میں اور خدا کے بیٹے کے ذریعہ سے یسوع مسیح کے ذریعہ سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت فضل ہم پر کیا جو آج تک بھی جاری ہے. آمین. اور خدا کا کلام ہمیں مایوسی سے نکال کر نئی امید دیتا ہے. اور یسوع مسیح نے مایوسی کے اس عالم میں سے ہمیں نکال کر اپنا خون بہا کر ایک نئی کیا دیا کہ ہمیں امید بخشی. اور امید کیا تھی کہ میں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے کیا کروں. نجات پانے کے لیے کیا کروں. امید کیا ہے؟ بائبل ہمیں امید کیا دلاتی ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے. یہ ایک بہت بڑی شخصیت جس کے لیے یہ آیت ٹرننگ پوائنٹ بنا. کسی کو یاد ہے؟ وہ ایک سینٹ تھا جس کی وجہ سے پینٹی کوسٹل کے اندر ایک بڑا بھوچال آیا. یاد کرے تو کون چپٹو سہیل صاحب نے نام لیا ہوتا ماتھر یا مارٹن یا مارٹن لوتھر. تو یہ شخص اس دور کے اندر یہ عالم تھا, روم تھا, کہ کوئی شخص اس وقت کا جو ان کا بڑا رہنما ہوتا تھا پوپ اعظم, کوئی شخص کوئی سینٹ کھڑا ہو کر اس کے سامنے نہیں جا سکتا. گھٹنوں کے بل جاتا تھا اور گھٹنوں کے بل ہی واپس آتا تھا. اور یہ بھی آتا جاتا تھا. لیکن ایک دن خدا کا مکاشفہ, خدا کا کلام اس پر نازل ہوا اور یہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس جا رہا تھا. اور یہ آیت, یہ کلام اس کے ذہن میں روح القدس نے ڈالا کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے. پھر اس نے سوچا میرا ایمان تو یہ پوپ نہیں ہے, میرا ایمان کیا ہے؟ میرا ایمان یسوع مسیح ہے. میرا ایمان خدا کا بیٹا, خدا کا کلمہ, خدا کا مسیح, قربان ہونے والا, یہ میرا ایمان ہے. اور تب وہ اسی جگہ پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا
اور اس نے بغاوت کر دی. اور اس کے بعد پینتیکوست کا جو عروج، جو اس وقت تقریباً ڈر اور خوف کی وجہ سے مدھم تھا، لیکن وہ ابھرا. اور اس قدر روم کا اور اس کے سپاہیوں کا اور اس کے جو اس وقت تھے یہ شہنشاہ، اس قدر خوف تھا کہ ملاکی کی کتاب کے بعد، ملاکی نبی کے بعد 400 سال کوئی نبوت نہیں، کوئی کلام نہیں. لوگ ڈر خوف کی وجہ سے، لیکن خوف کس نے آ کر دور کر دیا؟ یسوع مسیح نے آ کر ہمارا خوف دور کر دیا. اس لیے آج ہم خوف میں نہیں ہوتے. آج ہمارے اندر جو ہے روح، آزادی کی روح ہے، دہشت کی روح ہمارے اندر نہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے اپنے وعدے جو ہیں، جو وعدوں میں سچا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو کوئی مجھ میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے. پھر اس نے واضح یہ بات کہی کہ انسان ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے. اور جان کا اختیار جس کے پاس تھا، مسیحا کے پاس تھا. اور اس نے کہا آپ ساری دنیا کو حاصل کر کے اپنی جان کا نقصان کر لے تو اس سے کیا ہوتا. اور پھر اس نے کہا کہ جو کوئی میری خاطر اپنی جان کو کھوئے گا وہ اسے پائے گا. اس لیے ہمیں اس خوف سے کہ ہماری جانیں ہم سے چھین لی جائیں گی، ہمیں ہراساں کیا جائے گا، ہمیں قتل کیا جائے گا، ہمیں چرچوں سے خارج کر دیے، یہ خوف مت نکالے. اب چرچوں سے خارج بھی کر دیے جائیں گے تو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم میرا مقدس ہو. خدا ہمارے اندر ہوگا، یسوع مسیح ہمارے اندر ہوگا اور ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں. ان چرچوں سے نکال دے، قید میں ڈال دے. یسوع کسی قید کا محتاج نہیں ہے. اس کے پیر کیلوں سے جکڑے ہوئے تھے، ہاتھ کیلوں سے جکڑے ہوئے تھے، سر کے اوپر کانٹوں کا تاج تھا، لیکن اس کی دعاؤں کو کوئی قید نہیں کر سکا. وہ اپنے منہ سے ہر ایک کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا خدا انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. خدا کسی قید کا محتاج نہیں ہے، وہ اختیار کل ہے. اور ہمیں مایوسی سے نکال کر نئی امید دیتا ہے جس سے ہمیں تقویت ملتی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور خدا کی بخشش ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیشہ کی زندگی خدا کی محبت کا عظیم تحفہ. ہمیشہ کی زندگی خدا کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہے. اور تحفوں کو کیسے رکھتے ہیں؟ بڑا سوال دیا، شیشے سے رکھ لیا، وہ دی صفائی نہیں کر. لیکن جو زندگی ہمیں تحفے کی صورت میں ملی ہے اس کا ہم کیا کریں؟ ہاں جی کوئی نہیں جی کیا کریں اس تحفے کا؟ آپ خدا کے تحائف ہیں، اپنے آپ کو جھاڑیں، صاف کریں اور جس قدر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے اپنے آپ کو اہم سمجھیں کہ آپ خدا کے لیے ایک اہم لوگ ہیں. اپنی اہمیت کو سمجھیں. آپ کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اہمیت ہے آپ کی؟ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور شاہی خانوں کا کیا اہمیت ہے آپ کی؟ کتنی بڑی اہمیت ہے ہماری. شاید ہم اس تحفے جو ہمیں زندگی کی صورت میں، وعدوں کی صورت میں ملا، ہم اس کی قدر و قیمت کو جانتے نہیں.
اپنی قدر و قیمت جانے. تمہاری قدر تو کئی کن سے؟ ہوا کے پرندوں سے کس قدر زیادہ ہے. وہ نہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، لیکن آپ تو اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، تو کس قدر خدا آپ کے لیے کر سکتا ہے. اس بات کو سنیں، سمجھیں. ہم کیا ہیں؟ خدا کی محبت کا عظیم تحفہ ہے. اور مفت اور بغیر مانگے وہ ہمیں دیتا ہے. وہ ہمیں کوئی ایسی چیز پیش نہیں کرتا جو ہمیں خریدنی پڑے. وہ ہمیں نجات تحفے کی صورت میں دیتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا گناہگاروں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا. جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی تحفے میں ہمیں ملی. میں آیا ہوں تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی کیا نہ انفینٹ، کبھی ختم نہ ہونے والی. ہمیں ایسی زندگی ملی ہے تو بھی ہم اس بات پر کبھی دھیان نہیں دیتے. نجات مگر کیسے؟ میں کیا کروں؟ نجات پانے کے بعد بھی ہم اس اس کی فکر نہیں کرتے کہ اب میں نے نجات پا لیا، میں کیا بس جی نجات پا لی ہوں. میں نے آپ کو بتایا نجات جتنی مرضی آپ قسمہ لے لیں یہ نجات نہیں. یہ آسمان کی بادشاہ میں جانے کا کوئی آپ کو راستہ یا چابی نہیں ملتی. بائبل کا خدا کہتا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کے کتنے پھل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. یہ راست بازی، میں راست باز ہوں، اب مجھے کون؟ میں نے یہ سب کام کر لیے ہیں، اب میں کیا کروں؟ ان کے ساتھ کچھ بیچتے میرے پیچھے ہو جائے، لیکن بھاگ گیا. دنیا کے اندر دنیا کی جو فکریں ہیں یہ خدا کی بات سے ہمیں جانے سے روک. اور جو چیزیں خدا کی طرف سے ہیں وہ ہمیں خریدنی نہیں پڑتی، وہ ہمیں نجات تحفے کی صورت میں دیتا ہے. کیونکہ خدا نے کیا کیا ہے؟ دنیا سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا کیا بیٹے کا خون بہانے کے لیے اس نے ہم سے قیمت لی، بلکہ اس نے ہمیں ہمارے گناہوں کی قیمت بھی معاف کرنے کی. تو بھی مفت میں بھی ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش نہیں کرتے. یوحنا تیسرے باب کی 16ویں آیت میں یہ بات آپ سب جانتے ہیں. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن. جو بھی اس پر ایمان لاتے ہیں انہیں یہ شرف بخشا، اور بغیر ایمان
ہم اس کو پسند نہیں آتے. تو آج کیا ایمان ہے ہمارا؟ کیوں جی؟ آج کیا ایمان ہے ہمارا کہ ہم اس کو پسند آئے؟ کبھی اپنے ایمان کو اس کسوٹی پر کبھی پرکھا ہے جس کا منتظر آپ کا اور میرا خدا ہے؟ کبھی پرکھا ہے آپ کو کہ میرا ایمان کیا ہے؟ پرکھی تو صحیح. وہ کہتا ہے کہ تیرے اندر رائی کا جتنا بھی ایمان ہوگا تو کیا ہوگا جی؟ کبھی ایمان کے ساتھ کچھ کرے تو صحیح. اس کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا. جیسا الفاظ ایمان کے ساتھ آپ کے اندر سے نکلے گا ویسا ہی کام ہوگا. لیکن آج ہم خدا کے نزدیک اس کو پسند نہیں آ رہے. وہ ایمان وہ کہ ہم راست باز ہیں، ایماندار ہیں، لیکن ایمان کام نہیں کر رہا. کیوں نہیں؟ کہ وہ ایمان جو اسے پسند آئے وہ ابھی تک کہیں نظر نہیں آتا. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو میں وہی ہوں تو اب تو اپنے گناہوں میں مرے گا. اگر تو ایمان نہ لائے گا تو تو کیا کرے گا جی؟ اپنے گناہوں میں مرے گا. یہ ایمان کا ایک چھوٹا سا لفظ تو ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری آسمان کی بادشاہی ہے. ہلیلویا. اس لفظ کے پیچھے یا اس کو پورا کرنے میں اس کے پیچھے پوری آسمان کی بادشاہی ہے. اور پوری آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے. ہلیلویا. جو کوئی ایمان نہ لائے گا وہ کیا ہوگا؟ مرے گا. جو ایمان لائے اور جو ہمیشہ ایمان لائے وہ کیا ہوگا جی؟ نجات پائے گا. اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرائے جائے گا. دیکھیں کتنی بائبل ہمیں تلقین کر رہی ہے ایمان کے تعلق سے کہ ہم نہ لائیں گے تو مجرم ٹھہریں گے، نہ لائیں گے مر جائیں گے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں. چاہتا جی؟ خدا بھی نہیں چاہتا. بائبل کہتی ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. کیا چاہتا ہے؟ کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. شاید ہم توبہ کر بھی لیتے ہیں، بپٹائز بھی ہو جاتے ہیں، راستہ بھی بن جاتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں جو کام ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے. اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس کی سیکڑوں اسباب ہیں کہ کیوں وہ کام نہیں ہو جیسے ہم چاہتے ہیں؟ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے ہمیں مجرم نہیں بننا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. یہ ایک بڑی ہمارے لیے فکر کی بات ہے. ایمان کہاں سے لانا ہے؟ دل سے لانا ہے. تب دل کہاں سے لائیں جو ایمان لائے؟ ہاں جی. اس کا حزقیل نے کیا کہا جی؟ ہم ایمان نہیں لاتے دل سے. ایمان لاتے یہ نہیں کہ نہیں لاتے، لیکن بائبل کہتی ہے
کہ دل سے. اور اس کے کیا کہتا ہے؟ دل کیا ہے؟ کیوں جی سے صاحب؟ نا علاج اور ہیلے باز. اسی لیے ہم پورے طور پر ایمان جو ہے وہ نہیں لا رہے. ایمان لانا دل سے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. ہمارا کام کیا ہے جی؟ ہمارا کام نجات کو سمجھنا ہے جو ہمیں تحفے میں. نجات تحفہ ہے، لیکن ہم اس تحفے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے. یہ تحفہ ہمارے لیے شاید ایک عام سی بات، ہم اس کے بارے میں ایک عام سا خیال رکھتے ہیں. اس کے لیے دل سے خیال کریں، دل سے اس تحفے پر ایمان لائیں اور دل سے اس تحفے کو قبول کرنا ہے جو بغیر مانگے دیا گیا ہے. اور اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں. اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے؟ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے؟ اگر اس سے غافل ہیں تو ہم گناہ میں ہیں، اور گناہ کی مزدوری موت ہے. اور رومیو 10:10 میں لکھا ہے، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، یہی نجات کا دن ہے. یہی قبولیت کا وقت ہے اور یہی نجات کا دن ہے. شیر کے ساتھ سمجھ آئی آپ کو سارا؟ شیر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. کشتیاں جلانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کشتیاں کتنی دیر لگتی تھی؟ ہے کتنی دیر کام ہو گیا. کشتیاں جلانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور لوٹ جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر آج ہم گناہ میں ہیں، اپنی کشتیاں جلا بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر لوٹ کے آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی.